بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک، آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو کل رات کو نا ہم لوگ آ گئے تھے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے آنے میں، لیکن الحمدللہ سے ٹرانسفارمر وغیرہ لگ گیا تھا۔ اچھا، ہم لوگ آئے ہیں اور ہمارے بالکل سامنے جو ہے نا اب ان لوگوں کا ٹرانسفارمر چلا گیا۔ مطلب اتنا زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے نا کہ ایک تو اتنی گرمی اور اس کے اوپر یہ ٹرانسفارمر کا بار بار جانا کتنی زیادہ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک بس ہمارے حکمرانوں کو جو ہے بس ہدایت دے اور ان کو انسانوں کو نا انسان سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ نا یہ چیزیں بڑا انسانی جو ہے نا صحتوں سے کھیل رہی ہیں۔ مطلب ذہنی صحت بھی جا رہی ہے انسانوں کی اور جسمانی صحت بھی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی اتنی زیادہ اسٹرگل ہے لائف میں، اتنی زیادہ بھاگتی دوڑتی لائف ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو نا ایک جگہ پہ اسٹک نہیں کر سکتا۔ میں یقین کریں امی کی تھی، مگر میرا دماغ میری سب چیزیں جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی تھیں کہ یار مجھے گھر جا کے یہ چیز کرنی ہے۔ ہسبینڈ لازم بات ہے یہاں پہ اکیلے ہوتے تھے، تو بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ شادی کے بعد نا آپ وہ ریلیکس رہ ہی نہیں سکتے ہو۔ اگر آپ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے ہو، دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ، لیکن آپ کا جو سارا ذہن ہے نا وہ آپ کا اپنے گھر میں لگا ہوتا ہے۔ خیر ماشاءاللہ سے جو ہے ٹرانسفارمر لگ گیا تھا۔ اچھا آج گرمی بھی نا بہت بہت زیادہ ہو رہی ہے، مطلب ایسا ہو رہا تھا کہ بارش کا موسم ہو تو رہا تھا لیکن بارش ہوئی نہیں، اور بالکل جو نا حبس ہو رہا ہے باہر۔ تو خیر مشین کیونکہ نا ہیلپر نے میرے لگا دی تھی اور گھر بھی الحمدللہ سے مجھے صاف ستھرا ہی ملا، اور یہاں پر جو ہے نا اس کی شرارتیں، اچھا چھوٹے بچوں کو دیکھو نا تو یار یہ حقیقت ہے کہ مائنڈ جو ہے نا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار غصہ بھی دلا دیتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں نا آج کل، بڑا کوئی چڑچڑی ہوئی ہوئی ہے۔ تو اچھا یہ جب ویڈیو میں نے شوٹ کری تھی نا اس ٹائم پہ اس کی طبیعت ٹھیک تھی، لیکن اسی دن جو ہے نا رات میں اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی کافی زیادہ، اس کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، اس کو بخار چڑھ گیا تھا۔ تو جو ہے نا یہ والا بھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پیٹ میں اکثر بچوں کے نا تھوڑا سا خرابی ہو جاتی ہے۔ تو بس آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ زینب سمیت اللہ پاک سب کے بچوں کو صحت دے، تندرستی دے۔ اچھا آج تو میں نے نا اینڈ ہی کر دیا تھا، مطلب کیا ہوا تھا، سبزی والا گزر رہا تھا تو میں نے خود نے جو ہے نا نیچے جا کے پرچیز کری ساری سبزیاں، اور میں نے ساری اکٹھی جو نا پورے ویک کی سبزیاں لے لی تھی غصے میں، کیونکہ روز آنا ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوتی ہوں، کبھی جو ہے نا جہانگیر جا کر لے کر آتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج میں کسی کو پریشان نہیں کروں گی اور آج سارے ہفتے کی جو ہے نا سبزی خود ہی لے لوں گی۔ تو آج میں نے جو ہے نا اکٹھی ساری سبزی لے لی تھی، اب سب جو ہے نا واش کر کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہوں۔ گرمیوں میں نا ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم چیزوں کو منگواؤں، زیادہ بس وہی چیزیں لوں کہ ہاتھ کے ہاتھ بن جائیں اور پک جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسی جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں نا ان کو تھوڑا سا آگے کا دیکھ کر کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، کیونکہ ہسبینڈ کبھی گھر پر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں بچوں کو بھی آپ پھر اتنی گرمی میں کتنا پریشان کرو گے، ورنہ پھر سارا برڈن جہانگیر پر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بس میں نے جو ہے نا سب سے پہلے تو جو ہمارے گھر میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے سبزی گرمیوں میں وہ ترئی ہوتی ہے، سب سے بیسٹ آپشن لگتا ہے مجھے ترئی کا، ترئی بن جاتی ہے جان چھٹ جاتی ہے۔ اور بھنڈیاں لے لی تھی، ہری مرچیں تھی، ٹماٹر، مطلب یہ بیسک سی سبزیاں تھیں جو میں نے لی تھی۔ اچھا آج نا میں بہت کوئی امپورٹنٹ آپ لوگوں سے ٹاپک پہ بات کروں گی، آپ لوگوں کی رائے بھی میں لوں گی اور آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت زیادہ رسپیکٹیبل رہتی ہے اور میں دل سے جو ہے نا آپ کی ہر کامنٹس کا جو ہے سوچتی ہوں کہ جواب بھی دوں، لیکن جواب نہیں دے پاتی ہوں، دل سے میں آپ کی ہر کامنٹس کی عزت کرتی ہوں اگر بات تمیز کے دائرے میں کی جا رہی ہوتی ہے۔ باقی ان لوگوں کی تو میں بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی جو لوگ آ کر جو ہے نا خواہ کی بدتمیزی کرتے ہیں اور فضول کا فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ خیر آج کا ٹاپک نا بڑا ہی مزیدار ہے اور ساتھ میں ہی کافی زیادہ حقیقت پہ مبنی بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اور بہت سے لوگ اس بات کو سمجھیں گے بھی، اور ان کی زندگیوں میں بھی کیا پتہ یہ چیز ہو رہی ہے اور ہو رہی ہوگی یقیناً۔ خیر بات کریں گے مرد اور عورت کے ایک ساتھ رہنے اور ایک ساتھ دینے پہ۔ تو پہلے نا میں اپنا اوپینین رکھوں گی کہ میں کیا سوچتی ہوں اس چیز کے بارے میں۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جتنا میرا ایکسپیرینس گزرا ہے اور گزر رہا ہے کہ شادی جو ہے نا صرف ایک اپنے حق جتانے اور حق بتانے کا نام نہیں ہے، نہ تو مرد اور نہ ہی عورت۔ مطلب یہ ایک ایسا جو ہے نا رشتہ ہے جس میں آپ کو ایک دوسرے کا پارٹنر بن کے رہنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ آج کل میں کافی ریلز دیکھ رہی ہوں جس میں ہمارے کچھ اسلامک اسکالرز بھی ہیں اور کچھ دنیاوی لوگ بھی ہیں جو اس بات کو بڑا اٹھا رہے ہیں کہ عورت اگر کماتی ہے نا تو عورت کی کمائی پر اس کے اپنے بچوں کا بھی حق نہیں ہے، اور عورت جو ہے وہ اگر اپنا کماتی ہے تو بس وہ اپنی سیونگ کرے گی، خواہ وہ اس کا کتنا بھی، بلکہ میں نے تو ایک ابھی اسکالر ایک جو ہیں ان کی میں نے یہ بات بھی سنی کہ بھلے عورت کروڑ پتی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرے گی، یہ صرف ایک مرد کی ذمہ داری ہے چاہے وہ ایک رکشا ہی کیوں نہ چلا رہا ہو۔ مطلب انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب ایک عقل کی بات ہے کہ یار اگر عورت اچھا کماتی ہے اور مرد بھی کما رہا ہے، میں ایک جنرلی نارملی بات کر رہی ہوں،
تو عورت کیوں اپنا حق نہ ڈالے؟ یہ بتائیں کہ عورت کو وہ پیسہ لے کے جانا کہاں ہے؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ دونوں ہی اپنی اولاد کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو اور بہت زیادہ سوچتے ہیں. تو ایسا شاید کوئی عورت نہیں ہوگی کہ جو اگر اچھا کما رہی ہوگی اور وہ اتنا بچا کر یا اتنا سیو کر کے رکھے گی کہ بھلے اس کے بچے کسی بھی ماڑے موٹے کسی بھی ایسے اسکول میں بیٹھ جائیں جا کر، یا اچھی ان کو اسٹڈی نہیں مل رہی ہے اور وہ پیسہ اپنا صرف جمع کرنے میں لگی رہے گی. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس طرح سے کیوں یہ باتیں جو ہیں آج کل ریلس کے ذریعے اور یہ چیزیں مجھے کافی زیادہ میں دیکھ رہی ہوں نا، تو تھوڑا سا میں ڈسٹرب بھی ہو رہی تھی کہ کیوں مطلب یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ اسلام میں بہت زیادہ حقوق عورت کو دیے ہیں. پہلے جو نا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو نا دماغوں کو برین واش کیا جاتا ہے. پہلے ان باتوں کو اٹھایا گیا کہ بھائی عورت پہ جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. اس پہ جو ہے وہ جنگ کافی چلتی رہی کہ عورتوں نے کافی پھر جو ہے ان چیزوں کو کر کے اور پھر کافی زیادہ اختلافات جو ہے وہ گھروں میں ہونے لگے. جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک ساتھ رہتا ہے تو لازم بات ہے آپ پہ وہی بات ہے نا کہ ہر چیز جو ہے آپ کو ایک معاشرتی لحاظ سے بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، کہ اخلاقیات کے حساب سے بھی تو کرنی ہوتی ہے. تو پہلے یہ چیزیں اٹھائی گئیں. اب ان چیزوں پہ کافی زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عورت ہر چیز میں آگے ہے اور عورت کما بھی رہی ہے، عورت اچھا جو ہے ارن بھی کر رہی ہے. اب ان چیزوں کو اگر آپ دماغوں میں بٹھا دو گے کہ عورت کی کمائی پہ حق ہی نہیں ہے، بچوں کا بھی، مرد کا بھی یا گھر کا بھی، کسی چیز میں وہ حصہ ڈالے گی نہیں، تو پھر لازم بات ہے لڑائیاں تو ہونی ہیں. اور ویسے بھی آج کی جو ہماری جنریشن ہے، جو آج کل کے بالکل ینگسٹرس کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ گھر خراب ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ عورت بالکل اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر میں کماتی ہوں تو بس میں اپنا جمع کر کے رکھتی رہوں گی، باقی جو ہے میں نہ عزت دوں گی مرد کو. کیونکہ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت کے پاس جیسے ہی دو پیسہ آ رہا ہے نا تو پھر وہ عزت بھی نہیں دے رہی ہے مرد کو پوری نا. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا. خیر کھانا پکاتے پکاتے مجھے لگی بہت ہی شدید پیاس بھی اور گرمی بھی، تو میں یہاں پہ اپنے لیے فالسا سیرپ بنا رہی تھی. اور یہ فالسے کا جو شربت ہے نا، یہ فالسے سیرپ سے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے. سمپل آپ کو بس جو ہے نا 2 چمچ اس کے ڈالنے اور پانی ایڈ کر کے اس کو برف ڈال کے چل کر کے آپ اس کو پی لیں. کوئی اس میں آپ کو ایکسٹرا چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا فالسے نا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم باہر سے فالسے لا کے پیتے ہیں تو اس میں شوگر یہ وہ مطلب کافی جھنجھٹیں ہوتی ہیں، پھر اس کو چھانے پھر اس کو پینا پڑتا ہے. یہ ریڈی ٹو ڈرنک ہے، آپ نے اس کو بس لا کر اور 2 چمچ بس ڈال کے پانی میں گھول کے پی لینا ہے. اتنا کوئی پی کے اس کو مزہ آتا ہے، ایک دم ریفریش ہو جاتا ہے نا مائنڈ بھی اور آپ خود بھی. تو آپ لوگ بھی اس فالسا سیرپ کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے. ساتھ ساتھ میرا کوپن کوڈ اگر آپ لوگ لگائیں گے نا 10 گڑیا تو آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے. آج کون سا دن ہے؟ آج کیسے ہے نا آج مدرس ڈے ہے نا، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. تمہیں وہ یاد تھا؟ تھینک یو. زینب نہیں آئی ابھی تک. زینب پیچھے زینب نہیں آئی ابھی تک. زینب آؤ ادھر آؤ جلدی آؤ. وہ تو بعد سے دیکھ لی ہو کیا رہا ہے. مجھے جو نا ایک ہفتے سے آتا ہے یہ چیزیں لائے ہو تو ایک ہاتھ ایک اس کے ہاتھ سے دلواتے نا. یہ لو پکڑو، لاؤ مما کو دو. آج مدرس ڈے تھا، بچوں کو یاد تھا، مجھے یاد ہی نہیں. میں کام کرنے کی طرف سے میں نے صبح سے موبائل بھی یوز نہیں کیا تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. کیا لے کر آئے ہیں؟ کیڈبری کی کوکیز ہیں اور یہ کیا جانگے یہ مجھے بڑے پسند ہے. یہ جانگے کو پتا ہے کہ میں کھانے کے بعد نہیں کھاتی ہوں یہ والی. تو اور یہ باقی جو زہرا میں تو اپنا خود ہی قبضہ کر لیا اور کیڈبری کی لائے ہر چیز یہ. چلو اس میں سے ایک تم لے لو نا. اچھا بھائی آج مدرس ڈے تو آج مدرس ڈے باقی مطلب اب میں تو امی کو اب تک دکھ بھی نہیں کر رہا ہے. تو سوچتی ہوں کہ ابھی کیا کرنا ہے پلان کرتی ہوں. آپ لوگ بس بلاگ اینڈ تک دیکھنا اور جو بھی ہوگا جلدی جلدی میں کروں گی میں، کیونکہ مجھے خود کو ہی پتہ نہیں تھا، یاد ہی نہیں تھا بالکل بھی. تو بچوں نے بھی گفٹ دیے نا تبھی مجھے ایک دم یاد آیا. تم یہ کب لے کر آئے ویسے؟ صبح ہم لوگ رات کو ہی تو آئے. ہم لوگ رات کو ہی تو 7 بجے لے کر آئے ہو. دیکھو ذرا رات کو ہم لیٹ نائٹ سوئے. اچھا چلو اچھا آ جاؤ جلدی آؤ. بس جیسے ہی بچوں نے مجھے وش کیا تھا نا اس کے فوراً بعد ہی نا ویسے نا میں چاہ رہی تھی کہ آرڈر کر کے کیک منگوا لوں. میں نے ہسبینڈ کو کال کری تو اتفاق سے نا ہسبینڈ شاپ کے قریب ہی تھے. تو بس میں نے فوراً سے نا پھر کیک منگوا لیا تھا اور یہ آئس کیک تھا تو میں نے اس کو فریج میں رکھنا مناسب سمجھا کیونکہ گرمی اتنی ہے کہ ہم پگھل رہے ہیں تو پھر کیک اور آئس کریم کیا ہے. تو جو ہے نا بس ابھی ہم لوگ جا رہے تھے امی کے گھر پہ، بچوں کو ریڈی شیڈی کیا اور حسن بھی ہمارے ساتھ ہی ہے. حسن رات کو نا ہمارے ساتھ ہی آ گیا تھا. تو ابھی بھی بس جو ہے ایز یوزول لائٹ گئی ہوئی تھی اور چاروں طرف اندھیرا ہوا ہے، چاروں طرف اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا.
गए थे? हसन गए? मामी के लिए लेने के लिए गया था चीज। ओहो, मामी के लिए गए थे, ले ली? हाँ। पैसे थे? हाँ। अरे अच्छा ही बात नहीं थी। अच्छा ओके जी, तो अभी जो है ना, मेरी रोशनी आती है ना तो अच्छा लगता है, अंधेरे में कितना बुरा लगता है। अभी हम लोग जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ। अच्छा, हसन जो है ना रात को हमारे साथ ही आ गया था, ये रहा पीछे। क्या लेने गए थे हसन? और इबाद भी लेकर आया। इबाद क्या लेकर आया? मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। इबाद कुछ भी लेकर आया। इबाद तो दे चुका है ऑलरेडी। ज़ैनब ने कुछ भी नहीं किया। ज़ैनब ने कुछ भी किया। ज़ैनब ने मम्मा की भी रख ली चीज़। इसको ये पता ही नहीं कि हो क्या रहा है आखिर। तो हस्बैंड कभी काम से जा रहे थे, उन्होंने बोला चलो मैं जो है ना ड्रॉप कर दूंगा, जा ही रहा हूँ वहीं पे ही। थोड़ी सी बात ना मैं यहाँ पे अपनी कंटिन्यू करती हूँ। तो हर केस में ना ऐसा नहीं होता कि मर्द जो है वो लालची होते हैं या फिर उनको कोई जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। हर मर्द गैर जिम्मेदार भी नहीं होता। हालात के पेश नज़र इतनी कोई महंगाई बढ़ गई है और इतनी बढ़ती जा रही है कि एक बंदे की कमाई में गुजारा नामुमकिन हो गया है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी हो और ब्लेंडर ना होना से हो नहीं सकता। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बुकेट भुलाई में जल्दी चला चल साथ मेरे आजा। भाई निविया क्रीम फ्री में आ रही है, जब देखो तुम लोग यही लगाते रहते हो पैरों में। उसने अम्मी लगाई, जब भी लोग नजर आते हैं निविया क्रीम मलते रहते हैं अपने पैरों में, हाथ पैरों में। फ्री में आई है मुझे लग रहा है। फ्री में नहीं आई, मैं लाया हूँ। ओ ये दुबई की नहीं है। दुबई की चीजें सब मिल रही है। दुबई वाले तो समझते हैं कि सिर्फ निविया दुबई में ही मिलती है। साउथ पार्ट में सब मिल रहा है। मैं तो ये कहती हूँ ये बात हर चीज पाकिस्तान में मिलती है, बट दुबई वालों को एक फोबिया है कि शायद ये निविया सिर्फ दुबई में मिलती है। मैडम सारे दुबई ब्रांड मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे सब कुछ अमेरिका मिल के रहा है, हो, सब कुछ मिलता मार्स का है। हो, जुपिटर का हो, सब ब्रांड मिल रहे हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप दुबई से एक दर्जन लिया होगे, 2 दर्जन, उसके बाद तो ये पाकिस्तानी यूज करोगे हैं? लेकिन दुबई वालों को लगता है ना ये सिर्फ दुबई में मिलती है। ये दुबई की ही है, दुबई की होगी, क्या मिल रही है? सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, हर चीज मिलती है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। सामान वहाँ से लेके मेड इन जर्मनी, मेड इन लो ना दुबई की ना पाकिस्तान की, जर्मनी। आपका लटक के जाना जरूरी है, अभी तो आई हो आप हैं? चलो गोद में ले ले। मैं समझ गई किसकी कॉल है। मैं समझ गई किसकी कॉल। रास्ते में बिल्कुल जहन से निकल गया कि मुझे कैंडल भी लेनी थी और साथ में बुकेट भी लेना था। अच्छा ये होता है कि हस्बैंड के साथ आओ ना तो दिमाग में प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उनको इतनी जल्दी होती है ना कि जल्दी करो कि आप अपने जो आपको चीज़ें लेनी होती वही दिमाग से निकल जाता है। तो खैर फिर मैं दोबारा से आई तहसीन के साथ और केक को छुपा कर आई थी फ्रिज में, क्योंकि अम्मी को ना सरप्राइज़ देना था। तो अम्मी बार बार पूछ रही थी कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ अपने ईद का सूट जो है ना टेलर से लेने के लिए, तो मैं इस तरह से बोल कर आई हूँ घर पे। तो यहाँ पे ना अभी हम लोग चाह रहे थे कि 7 नंबर से लेकर आ जाएं बुकेट वहाँ से और अच्छा मिल जाएगा, बट जो है ना यहाँ पे सारा रास्ता ब्लॉक हुआ था, तो खैर फिर हम लोगों ने करीब में से ही ले लिया था। तो आज का टॉपिक ना मैंने बड़ा सोच समझ के उठाया है, और आप लोगों से मैंने जो जवाब मांगे हैं ना आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो है मुझे पता लगे कि आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, कि अगर औरत मर्द का साथ दे रही है या देती है तो इसमें क्या बुराई है, इसमें हर्ज क्या है। कि अगर आपके बच्चे अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा उनको माहौल मिल रहा है, आपके घर का माहौल अगर अच्छा चल जाता है दोनों के कंट्रीब्यूट करने से, तो इसमें बुराई तो नहीं होनी चाहिए और ना ही ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। और जो ख़वातीन ऐसा करती हैं कि 2 पैसा हाथ में आती ही मर्द की इज़्ज़त जो है वो रोंग के रख देती है ना, तो ये भी बहुत गलत चीज़ होती है। और ना ही मर्द को जो है वो औरत की इज़्ज़त ख़राब करनी चाहिए, ना ही औरत को मर्द की इज़्ज़त ख़राब करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की इज़्ज़त करके और रख कर जो है वो ज़िंदगी अगर चलाएंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन बाज़ दफ़ा मर्द भी जो है वो ऐसे करते हैं कि औरत की इज़्ज़त नहीं रख रहे होते, कर नहीं रहे होते, तो ये भी गलत चीज़ है। और जो ऐसी औरतें करती हैं तो वो भी गलत चीज़ है। सही बात है कि औरत का इस दौर में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे इस लफ्ज़ से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे अब किसी की भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह पाक अपने अलावा किसी का भी सहारा जो है वो कभी किसी का ना दे,
اللہ پاک اپنا ہی محتاج رکھے، لیکن یہ سہارا نہیں ہوتا، یہ ہمارے رشتوں کی نیڈ ہوتی ہے، جس میں ہمارے باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، یہ مرد جو ہے نا، یہ ہماری زندگی کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے پیچھے نا بیک پہ ہماری سپورٹ ہوتے ہیں یہ. اور عورت چاہے کتنا بھی کسی دوڑ میں آگے چلی جائے، لیکن وہ مرد کے بغیر ادھوری ہی رہتی ہے ہمیشہ، کیونکہ اس کو ہمیشہ مرد کے ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے. بھلے شادی اس کی ہوئی ہوئی ہو یا پھر نہیں ہوئی ہوئی ہو. اگر شادی نہیں ہوئی ہوئی ہوتی تو لازم بات ہے اگر اس کو کہیں اکیلے سفر کرنا ہے تو وہ اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ جائے گی، اور اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر یا اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی ہے. اور وہی قابل احترام اور قابل عزت جو ہے نا عورتیں لگتی ہیں جو اس طرح سے کرتی ہیں. تو خیر میں تو اس طرح سے سوچتی ہوں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. اور یہاں پر جو نا ابھی اچھا جی ہم لوگ آ گئے تھے امی کے یہاں، اور بس کیک وغیرہ جو ہے میں لے کر آئی تھی. آپ لوگوں نے ویسے ریلس دیکھ لی ہوگی کہ میں نے کس طرح سے امی کو سرپرائز دیا تھا. اور واقعی میں امی کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ کیمرہ جو ہے آپ لوگوں کو ایسا لگا کہ سامنے ہی جو ہے وہ ویڈیو بن رہی تھی، لیکن وہ سامنے اس طریقے سے نہیں بن رہی تھی. بیہائنڈ دا سین اگر مجھے ہوتا نا تو میں آپ کو ضرور دکھاتی کہ ہم نے کیمرہ مطلب لگا ہوا تو تھا، لیکن وہ کافی زیادہ ٹیکنک کے ساتھ جو ہے نا کیمرے کو کیری کیا ہوا تھا، جو اتنا پتہ نہیں لگ رہا تھا. تحسین ہی لے کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن تحسین کافی دیر سے موبائل کیونکہ یوز کر ہی رہا تھا، تو امی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ریل شیل دیکھ رہا ہے یا پھر کوئی جو ہے ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا ہے. تو وہ واقعی پتہ نہیں تھا. تو اس طرح سے کافی تھوڑا نا سیریس ماحول ہو گیا تھا. بعد میں نے امی سے کافی سوری بھی کی تھی، کیونکہ امی آپ کو پتہ ہے کتنا گھبرا گئی تھی. خیر جی یہاں پر جو ہے بھی کیک کٹ شٹ ہو گیا تھا، اور ابھی جو ہے نا معطر کیک جو ہے کٹ کروا کر اپنے گھر بھی جائے گی. تو یہاں پر بس ابھی کافی زیادہ مزہ آیا، امی کو سرپرائز دے کے بہت اچھا لگا. بس یار یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں. ماں باپ ہمارے ہم سے کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جیسے ہم اپنے اولاد سے کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں مانگتے، صرف ایک احساس ہی چاہتے ہیں نا. تو رشتوں میں احساس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو یہ رشتے بہت ہی خوبصورت ہے. اور اگر جب ان رشتوں سے احساس ختم ہو جاتا ہے نا، عزت اور احترام ختم ہو جاتی ہے، تو یہی رشتے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ دکھ جو اپنوں سے ملتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ بھیانک ہوتے ہیں. غیروں کے دکھ تو ہم پھر بھی بھول جاتے ہیں، ان پہ ہمیں صبر بھی آ جاتا ہے، لیکن اپنوں کے دیے ہوئے دکھوں پہ نہ ہمیں صبر آتا ہے اور نہ ہی ہم بھول پاتے ہیں. تو خیر جی آج کا ولاگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا مجھے، میری پوری فیملی کو. بڑی عید کی تیاری آپ لوگوں نے اب تک کر لی ہے یا پھر نہیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آپ لوگوں کو قربانی کا جانور آیا یا پھر نہیں یہ بھی بتائیے گا.